اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تفسیر نہج البلاغہ کے عنوان سے حکمت نمبر 35 کی تفسیر آپ کی خدمت میں پیش کی جاتی ہے۔ قال امام علی علیہ السلام: من اسرع الی الناس بما یکرہون قالوا فیہ بما لا یعلمون۔ امام علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، جو لوگوں کے بارے میں بلا سوچے سمجھے وہ باتیں کہہ دیتا ہے جنہیں وہ پسند نہیں کرتے، تو لوگ اس کے بارے میں وہ باتیں کہتے ہیں جسے جانتے بھی نہیں ہیں۔ لوگوں کی عیب جوئی کرنا اور عیوب بیان کرنا یہ ناپسندیدہ فعل ہے، اگرچہ اس کے عیوب آشکار ہی کیوں نہ ہوں۔ اور اگر کوئی انسان امر بالمعروف نہی عن المنکر کا ارادہ رکھتا ہے تو اسے نہیں چاہیے کہ اگر بعض افراد سے کچھ برائیاں سرزد ہو جائیں ان برائیوں کو عوام میں بیان کرے، بلکہ اس طرح کے تذکروں کو مخصوص اور پوشیدہ رکھے، چونکہ جب لوگ اپنے عیوب سنتے ہیں، جب لوگوں کے برے کام آشکار ہو جاتے ہیں تو وہ ناراض ہو جاتے ہیں اور اس طرح اپنے دفاع کے لیے اٹھ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اور ان کے دفاع کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ یہ لوگوں کے بارے میں وہ باتیں کہتے ہیں، ان چیزوں کی تہمتیں لگاتے ہیں جو واقعاً اس میں پائی نہیں جاتی، اور لوگوں سے کہتے ہیں یہ انسان برا ہے، حق پر نہیں ہے، دوسروں کو برائیوں کی طرف نسبت دینے لگتے ہیں۔ تو اگر انسان یہ چاہتا ہے لوگ اس کے احترام کو محفوظ رکھیں، اس کی طرف بیجا باتیں منسوب نہ کریں، یہاں تک کہ اس کے عیوب بھی آشکار نہ کریں، تو اسے چاہیے وہ ان باتوں سے پرہیز کرے، ان چیزوں سے پرہیز کرے جو لوگوں کی ناراضگی کا سبب ہوں۔ اسے چاہیے وہ لوگوں کا احترام محفوظ رکھے تاکہ لوگ بھی اس کے احترام کی حفاظت کریں۔ امام علی علیہ السلام ایک خطبے میں ارشاد فرماتے ہیں: وَمَن تَتَبَّعَ مَسَاوِيَ الْعِبَادِ فَقَدْ نَحَلَهُمْ إِرَضَهُمْ وَمَنْ سَعَى بِالنَّمِيمَةِ حَذِرَهُ الْبَعِيدُ وَمَقَتَهُ الْقَرِيبُ، کہ جو لوگوں کے عیوب کی جستجو میں لگا رہتا ہے گویا اس نے اپنی عزت گنوا دی، اور جو اس طرح کی نکتہ چینی کرتا ہے، ان کاموں کے لیے کوشش کرتا ہے، تو دور دراز کے لوگ اس سے پرہیز کرتے ہیں اور نزدیکی لوگ اس سے دشمن بن جاتے ہیں، اس سے دشمنی کرنے لگتے ہیں۔ مرحوم علامہ مجلسی بحار الانوار کی جلد نمبر 72 میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ نقل کرتے ہیں۔ پیغمبر اکرم نے فرمایا: کان فی المدینۃ اقوام لہ عیوب فسکنوا عن عیوب الناس فاسکت اللہ عن عیوبہم الناس فماتوا ولا عیوب لہم عند الناس، وکان بالمدینۃ اقوام لا عیوب لہم فتکلموا فی عیوب الناس فاظہر اللہ لہم عیوبا لم یزالوا یعرفون بہا الی ان ماتوا، کہ مدینے میں ایک قوم تھی جو بہت سے عیوب رکھتی تھی، ان میں بہت سے عیب پائے جاتے تھے، لیکن انہوں نے لوگوں کے عیوب بیان کرنے میں خاموشی اختیار کی تو اللہ نے بھی ان کے عیوب پر پردہ ڈال دیا یہاں تک کہ وہ دنیا سے چلے گئے، جبکہ تمام لوگ انہیں ہر طرح کے عیوب سے پاک شمار کرتے رہے۔ اور اس کے برعکس مدینے میں ایک دوسری قوم تھی جو عیوب ہی نہیں رکھتی تھی، ان میں کوئی عیب نہیں پایا جاتا تھا، لیکن اس قوم نے لوگوں کے عیوب سے متعلق گفتگو کی، لوگوں کے عیوب ظاہر کی، آشکار کرنا چاہے تو لوگوں نے ان کے لیے بھی کچھ عیوب آشکار کر دیے، اور وہ ہمیشہ
جب تک وہ جیتے رہے انہیں عیوب کے وسیلے سے پہچانے جاتے تھے، یہاں تک کہ وہ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ابن ابی الحدید نقل کرتے ہیں کہ جس وقت قتیبہ بن مسلم نے سمرقند نامی قلعہ فتح کیا اور کچھ ایسی میراث اور وسائل اس کے محل میں دیکھے جو کبھی پہلے نہیں دیکھے گئے تھے، تو قتیبہ نے ارادہ کیا کہ اس سامان کو عام کر دے، لوگ آئیں اور اپنی کامیابی کا حصہ لے جائیں۔ لہٰذا ہر طرف سے لوگ وہاں آنے لگے اور اپنے مقام کی ترتیب سے اس مجلس میں آ کر بیٹھ گئے۔ اسی مجلس میں ایک حسین نامی بوڑھا انسان بھی موجود تھا۔ جب حسین اس محل میں داخل ہوا تو قتیبہ کے بھائی نے کہا کہ مجھے اس بات کی اجازت دو کہ میں اس بوڑھے انسان سے متعلق کچھ باتیں کہوں۔ قتیبہ نے اپنے برادر سے کہا کہ تم اس طرح کے کام نہ کرو، لیکن برادر قتیبہ نے اصرار کیا تو برادر قتیبہ نے حسین کی طرف رخ کر کے کہا، اے ابو ساسان، کیا تم دور دراز سے آئے ہو یا دیوار سے؟ حسین نے کہا، میں دیوار سے آیا ہوں، میرا سن و سال، میری عمر اس سے کہیں زیادہ ہے کہ میں دیوار سے داخل ہوں۔ یعنی حسین کا یہ جملہ اس برے عمل کی طرف اشارہ تھا جو برادر قتیبہ نے انجام دیا تھا، کیونکہ قتیبہ کا بھائی ایک عورت کے گھر کی دیوار سے اوپر گیا اور دیوار سے تجاوز کر گیا۔ اسی لیے امام علی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں کے بارے میں وہ باتیں نہ کہو جو انہیں بری لگیں، اگر انہوں نے برے کام کیے بھی ہیں تو انہیں آشکار نہ کرو، چونکہ اگر تم ان کے عیوب بیان کرنے کی کوشش کرو گے، ان کے برے افعال کو ظاہر کرو گے یا آشکار کرو گے، تو لوگ تمہارے بارے میں وہ باتیں کہیں گے جو واقعاً تم میں نہیں پائی جاتی۔ وصلی اللہ علی محمد وآل محمد۔